بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ تعلیم النحو صفحہ نمبر 68 کھولیے، توابع کا بیان۔ اب یہ توابع کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم علم النحو سیکھ رہے ہیں، اور علم النحو میں کیا ہوتا ہے کہ جو الفاظ ہیں ان کے آخر میں ہونے والی زبر زیر پیش واو الف اور یا کی جو تبدیلی ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ یہ تبدیلی کیسے ہوتی ہے، تاکہ جب ہم عربی زبان میں کچھ کہیں یا عربی عبارت پڑھیں تو اعراب کی غلطیوں سے محفوظ ہو سکیں۔ یہ ہم اس کے لیے پوری علم النحو کی جو ہم مشق کر رہے ہیں وہ اسی کی خاطر ہے۔ تو پھر اسی کی خاطر ہم نے یہ سمجھا کہ اسم متمکن اور غیر متمکن، معرب اور مبنی کو ہم نے سمجھا کہ کلام عرب میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کبھی تبدیل ہی نہیں ہوتے، اور باقی جو الفاظ ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں۔ تو جو تبدیل ہونے والے الفاظ ہیں ان کو ہم معرب کا نام دیتے ہیں۔ پھر معرب کے اندر جو ایک تو اسم معرب ہے اور ایک فعل معرب ہے، حروف تو سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں۔ تو اس سے ہمارے اوپر کیا ہو رہا ہے کہ کلام عرب کھل کر ایک واضح ہو رہا ہے کہ جتنے حروف ہیں وہ سب مبنی ہیں، جتنے اسماء ہیں ان میں سے آدھے معرب ہے آدھے مبنی ہیں، جتنے افعال ہیں ان میں سے کچھ معرب ہے کچھ مبنی ہیں۔ تو افعال میں سے تو فعل مضارع معرب ہے، باقی سب مبنی ہیں۔ فعل مضارع کا اعراب ہم نے پڑھ لیا۔ اور اسماء میں سے ہم نے پڑھا کہ اس میں غیر متمکن کی جو 8 قسمیں ہیں وہ مبنی ہیں، اس میں ہم نے 10 قسمیں پڑھی تھی، اور اس میں متمکن کی 14 قسمیں ہیں، کسی کتاب میں 16 بھی ہوتی ہیں، اس کتاب میں ہم نے 14 قسمیں پڑھی ہیں، یہ معرب ہوتی ہیں۔ تو اب یہ جو معرب الفاظ ہیں یہ ان کی اس میں متمکن میں تو ہم نے یہ پڑھا کہ مرفوع منصوب مجرور ہونے کی صورت میں ان میں تبدیلی کیا آئے گی۔ پھر ہم نے مرفوعات منصوبات اور مجرورات کے تحت یہ پڑھا کہ یہ تبدیلی کب آئے گی، کب لفظ مرفوع ہوتا ہے، کب منصوب ہوتا ہے، کب مجرور ہوتا ہے۔ مگر پھر پورے کلام عرب میں آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک لفظ ہے وہ کسی مرفوع کے بعد آ رہا ہے اور وہ بھی مرفوع ہو رہا ہے، ایک لفظ کسی منصوب کے بعد آ رہا ہے پھر وہ بھی منصوب ہو رہا ہے، پھر ایک لفظ کسی مجرور کے بعد آ رہا ہے وہ بھی مجرور ہو رہا ہے۔ تو اب مرفوع منصوب مجرور کا تو ہم کو پتہ تھا کہ جو مرفوع ہے وہ مبتدا ہونے کی وجہ سے ہے۔ مثال کے طور پہ رآنی زید العالم، مجھے دیکھا زید نے جو کہ عالم ہے۔ اب یہاں پر زیدن تو فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، العالم کیوں مرفوع ہے؟ جاءنی رجل مؤمن، میرے پاس ایک مومن مرد آیا۔ رجل تو جا کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، مؤمن کیوں مرفوع ہے؟ رأیت رجلا مؤمنا، میں نے مؤمن مرد کو دیکھا، مررت برجل مؤمن، میں نے مومن مرد کے پاس سے گزرا۔ تو اب یہ مؤمن جو ہے اس کے اوپر رجل والا اعراب آ رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تابع۔ یعنی ایک لفظ ایسا ہے کہ جو کسی مرفوع یا منصوب یا مجرور کا تابع بن رہا ہے، اور تابع پر وہی اعراب آتا ہے جو جس کا وہ تابع ہے، جس کی وہ اتباع کر رہا ہے، جو اس کا اعراب ہے وہی اس کا اعراب آئے گا۔ تو جس کی وہ اتباع کر رہا ہے اس کو نحوی زبان میں متبوع کہتے ہیں، اور جو اتباع کرنے والا ہے بعد والا لفظ ہے اس کو تابع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج کے سبق سے ہم توابع شروع کر رہے ہیں۔ توابع عربی زبان کے اندر کل 5 ہیں۔ ان 5 کے نام کیا ہیں؟ صفت، یہ اپنے موصوف کا تابع ہوتا ہے، معطوف یہ اپنے معطوف علیہ کا تابع ہوتا ہے، تاکید یہ اپنے مؤکد کا تابع ہوتا ہے، اور بدل یہ اپنے مبدل منہ کا تابع ہوتا ہے، اور عطف بیان یہ اپنے مبین کا تابع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئے صرف نام۔ ابھی آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ ہوتے کیا ہیں۔ آج کے سبق میں ہم ان میں سے صرف پہلے کو لیتے ہیں، صفت کو، موصوف اور صفت، اور یہ بہت آسان ہے۔ اردو زبان میں جب ہم کسی کی صفت بیان کرتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کی ایک تو صفت، کسی کی صفات بیان کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی تعریف کرنا، لیکن یہ جو نحوی زبان میں ہم جس کو صفت کہتے ہیں یہ کسی کی تعریف کے لیے بھی آتا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن اور الرحیم جو ہے وہ لفظ اللہ کی صفات ہے، تو اللہ کی تعریف کرنے کے لیے ہے۔ اور کبھی یہ صفت جو ہے کسی کی برائی کرنے کے لیے بھی آتی ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اندر الرجیم جو ہے یہ الشیطان کی برائی کرنے کے لیے، وہ شیطان جو کہ مردود ہے۔ اور کبھی صفت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی لفظ کو مزید واضح کر دیا جائے، کسی کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اس بندے کی مزید وضاحت سامنے آ جائے کہ وہ کیا ہے، تو ضروری نہیں کہ وہ اس کی تعریف ہی ہو رہی ہو۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ لمبی دیوار، چوڑی دیوار، مضبوط دیوار بنانی ہے، تو یہ اس کی تعریف کرنا مقصود نہیں کہ آپ دیوار کی بیٹھ کے تعریف کر رہے ہیں کہ واہ کیا مضبوط دیوار ہے، ایسا نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ دیوار جو بنانی ہے وہ کیسی بنانی ہے۔ تو اردو میں ہم کیا کرتے ہیں کہ صفت کو پہلے لاتے ہیں اور موصوف کو بعد میں لاتے ہیں۔ مضبوط دیوار، اچھا آدمی، ٹھیک ہے نا، مومن آدمی، مومن مرد، مومن عورت،
تاجر بندہ، تاجر بھائی، تجارت کرنے والا، یہ ساری صفات ہیں۔ تو اردو میں ہم صفت کو پہلے لاتے ہیں، عربی میں کیا کرنا ہے؟ آپ کو صفت کو بعد میں لانا ہے، موصوف کو پہلے لانا ہے، صفت کو بعد میں لانا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا عربی زبان کے موصوف صفت کی ایک پہلی بات بنیادی طور پر۔ اب یہ سمجھے کہ عربی زبان میں جو صفت ہوتی ہے نا، وہ کبھی موصوف ہی کے بارے میں وضاحت کر رہی ہوتی ہے، جیسے کہ اب تک بتایا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ موصوف کے کسی متعلق کی صفت ہوتی ہے، یعنی لفظی اعتبار سے تو وہ موصوف ہی کی صفت ہوتی ہے، لیکن حقیقتاً وہ موصوف کی اپنی صفت نہیں ہوتی، بلکہ موصوف کے کسی متعلق کی صفت ہوتی ہے۔ اس کی کیا مثال ہے؟ دیکھیں، جاء رجل ابوہ عالم، میرے پاس ایک مرد آیا جس کا باپ عالم ہے۔ اب اگر میں کہتا ہے جاء رجل عالم، تو عالم جو ہے یہ رجل کی صفت بیان کر رہا ہے، لیکن میں اگر کہوں جاء رجل ابوہ عالم، اب اس میں رجل موصوف ہے، ابوہ عالم پورا جملہ مبتدا خبر مل کر اس کی صفت ہے، اور یہ جو صفت ہے یہ رجل کی اپنی صفت نہیں ہے، رجل کے متعلق یعنی اس کے باپ کی صفت بیان کر رہی ہے۔ تو یہ موصوف اور صفت کی دو قسمیں ہیں، اس کو کہتے ہیں صفت بحال موصوف، صفت بحال متعلق موصوف۔ صفت بحال موصوف کا کیا مطلب ہے؟ کہ صفت اپنے موصوف کو بیان کر رہی ہے، اور صفت بحال متعلق موصوف کا مطلب ہے صفت اپنے موصوف کے متعلق کو بیان کر رہی ہے۔ تو اب یہ جو صفت بحال موصوف ہے، آج کا سبق ہمارا اسی پر ہے، کل انشاءاللہ ہم صفت بحال متعلق موصوف کو سمجھیں گے۔ تو یہ جو صفت ہوتی ہے، یہ عربی میں عربی گرامر کی روح سے اس کے اندر کیا احکامات لاگو ہوتے ہیں کہ 10 چیزوں میں یہ اور اس کا موصوف ایک جیسے رکھے جاتے ہیں۔ اگر موصوف مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہوگی، موصوف منصوب ہے تو یہ بھی منصوب ہوگی، موصوف مجرور ہے تو یہ بھی مجرور ہوگی۔ یہ ہو گئے 3، 10 میں سے 3 گئے، 7 بچے۔ موصوف اگر مفرد ہوگی یعنی واحد تو صفت بھی واحد ہوگی، موصوف تثنیہ ہوگا تو صفت بھی تثنیہ ہوگی، موصوف جمع ہوگا تو صفت بھی جمع ہوگی۔ یہ 6 ہو گئی۔ اور مذکر اور مؤنث ہونے میں بھی موصوف کے برابر ہوگی، یعنی موصوف اگر مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی، موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی۔ اور اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ، موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ۔ تو یہ 10 چیزیں کہلاتی ہیں، لیکن حقیقتاً یہ 4 چیزیں ہیں، یعنی بیک وقت 4 چیزیں پائی جا رہی ہوتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں مرفوع منصوب مجرور ہونے میں مطابقت، اور مفرد تثنیہ جمع ہونے کے اندر مطابقت، تذکیر اور تانیث میں مطابقت، تعریف اور تنکیر میں مطابقت۔ اب یہ اس کو تھوڑا سا مثالوں سے بھی سمجھ لیں۔ رجل عالم دونوں مرفوع ہے، رجلا عالما دونوں منصوب ہے، رجل عالم دونوں مجرور ہیں۔ تو یہ صفت اپنے موصوف کے جیسی ہی رہے گی، اسی لیے اس کو تابع کہتے ہیں کہ یہ اپنی ان ساری چیزوں میں اپنے موصوف کی اتباع کرتی ہے۔ اور رجل عالم دونوں واحد ہیں، رجلان عالمان دونوں تثنیہ ہیں۔ اب رجلان عالم کہنا غلط ہے، رجال عالمون یہ صفت بھی جمع ہے، موصوف بھی جمع ہے۔ اسی طرح مذکر اور مؤنث تو رجل عالم اور امرأۃ عالمۃ، امرأۃ عالم کہنا غلط ہوگا۔ ہم اردو میں تو دونوں کے لیے ایک جیسی صفت لاتے ہیں، عالم مرد عالم عورت، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ عربی میں رجل عالم امرأۃ عالمۃ۔ اور تعریف اور تنکیر یعنی معرفہ نکرہ تو رجل عالم میں دونوں نکرہ ہے، اگر الرجل ہوگا تو پھر العالم ہوگا، الرجل العالم، تاکہ الف لام سے جس طرح موصوف معرفہ ہے اسی طرح نکرہ بھی معرفہ ہو جائے۔ اب آپ کتاب کو دیکھیں، توابع کا بیان صفحہ نمبر 68 ہے۔ تابع ہر وہ دوسرا لفظ ہے جو اعراب میں اپنے سے پہلے والے لفظ کے موافق ہو اور دونوں کا اعراب ایک وجہ سے ہو، مثلا اگر دونوں مرفوع ہوں تو دونوں کا رفع فاعل ہونے کی وجہ سے ہو یا مبتدا ہونے کی وجہ سے ہو، جیسے جاءنی رجل عالم میں عالم تابع ہے رجل کا۔ تابع سے پہلے والے لفظ کو متبوع کہتے ہیں، جاء رجل عالم میں رجل متبوع ہے۔ تابع کی 5 قسمیں ہیں، صفت، معطوف، تاکید، بدل، عطف بیان۔ صفت کا بیان صفت وہ تابع ہے جو اپنے متبوع یا اس کے متعلق میں موجود معنی بتائے۔ یہ وہی چیز ہے، صفت بحال موصوف، صفت بحال متعلق موصوف آگے آ بھی رہا ہے۔ جیسے جاءنی رجل عالم میں عالم صفت ہے، صفت کے متبوع کو موصوف کہتے ہیں۔ ایک تو ان 5 قسموں کا مشترکہ نام ہے تابع اور متبوع، لیکن ایک ان کا الگ الگ نام ہے صفت موصوف، معطوف معطوف علیہ، موقت، تاکید، بدل، مبدل منہ، عطف بیان اور مبین۔ صفت کی تقسیم، صفت کی 2 قسمیں ہیں، صفت بحال موصوف، صفت بحال متعلق موصوف۔ صفت بحال موصوف وہ صفت ہے جو متبوع میں موجود معنی بتائے، یعنی متبوع کے بارے میں جو متبوع کو واضح کرے، جیسے جاءنی رجل عالم میں عالم صفت بحال موصوف ہے، یعنی رجل کی حالت کو بتا رہا ہے عالم۔ صفت بحال موصوف کا حکم، صفت بحال موصوف 10 چیزوں میں سے 4 میں اپنے متبوع کے موافق ہوتی ہے۔
اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 کی 10 چیزوں میں مطابق ہوتی ہے، لیکن ایک وقت میں، ظاہر سی بات ہے جو 3 چیزیں ان میں سے ایک وقت میں ایک ہی پائی جاتی ہے، یا مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا۔ تو جب مرفوع ہوگا تو منصوب اور مجرور نہیں ہوگا، تو اس لیے 10 میں سے 4 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے، رفع نصب جر میں سے ایک، افراد تثنیہ اور جمع میں سے ایک، تذکیر اور تانیث میں سے ایک، تعریف اور تنکیر میں سے ایک۔ مگر یہ اگر کوئی اس کو لفظوں میں جائے گا تو وہ لفظوں میں شاید ہو سکتا ہے الجھ جائے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ان 10 کی 10 چیزوں میں صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، البتہ ایک وقت میں ان 10 میں سے 10 کی 10 نہیں پائی جاتی، یعنی ایک لفظ مرفوع بھی ہو، منصوب بھی ہو، مجرور بھی ہو، مذکر بھی ہو، مؤنث بھی ہو، مفرد بھی ہو، تثنیہ بھی ہو، جمع بھی ہو، معرفہ بھی ہو، نکرہ بھی ہو، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ مرفوع منصوب مجرور میں سے کوئی ایک وقت میں پایا جاتا ہے، اور مفرد تثنیہ جمع میں سے کوئی ایک پایا جاتا ہے، مذکر مؤنث میں سے ایک پایا جاتا ہے، اور معرفہ اور نکرہ میں سے ایک پایا جاتا ہے۔